بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم دا ریئلسٹک موومنٹ کی بات کر رہے تھے. پچھلے لیکچر میں کچھ انٹروڈکٹری لیکچر ہم نے کیا تھا، انٹروڈکشن کیا تھا ریئلسٹک موومنٹ کا اور ریئلزم کا. اسی کو کنٹینیو آگے کریں گے. دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں کہ واٹ از ریئلزم، جسٹ انٹروڈکشن کیا تھا، تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے آج اس لیکچر میں کہ ریئلزم از اے لٹریری موومنٹ دیٹ اکرڈ ڈیورنگ 1865 to 1900. 1865 سے 1900 تک یہ ایک لٹریری موومنٹ چلی تھی. اٹ فوکسڈ آن گیونگ اے ویو آف وٹ واز اکرنگ ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی کہ ان کا کام یہ تھا کہ اس وقت سوسائٹی میں کیا ہو رہا تھا اس کا ویو دکھانا چاہتے تھے. یہ یعنی کہ جو ریالٹی تھی، ریالٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. اینڈ آن پرووائڈنگ انسائٹ انٹو وٹ واز ریئلی گوئنگ آن ان سوسائٹی، اور دکھانا یہ چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر اصل میں کیا ہو رہا ہے. سو اٹ از ریئلزم. ریالٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے معاشرے کی. سو ہاؤ ڈڈ ریئلزم کم ٹو بی؟ اب ریئلزم موومنٹ چلی کیوں، وجہ کیا بنی، کون سی فورسز تھی جنہوں نے اسے آگے بڑھایا. سو ایز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس گریو ریپڈلی آفٹر دا سول وار کے بعد امریکہ نے بہت ترقی کی. انکریزنگ ریٹس آف ڈیموکریسی اینڈ لٹریسی. اب نو ڈاؤٹ سول وار کے بعد امریکہ میں ڈیموکریسی بھی جو ہے پروان چڑھی اور ان کا لٹریسی ریٹ بھی آگے ہی آگے چلتا گیا. اب یہ جو ریپڈ گروتھ تھا، انڈسٹریلزم اینڈ اربنائزیشن، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ دو بڑے فیکٹر تھے. ایک انڈسٹریلائزیشن کہ شہروں میں بڑی تیزی کے ساتھ انڈسٹری لگ رہی تھی اور انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ظاہری بات ہے لوگوں کی ضرورت تھی، تو لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، دور دراز علاقوں کو چھوڑ کر شہر کی جانب آ رہے تھے، تو یہ اربنائزیشن تھی. اینڈ ایکسپینڈنگ پاپولیشن بیس ڈیو ٹو امیگریشن، اور امیگریشن ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے وہاں پہ، سو ان کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی. اینڈ اے ریلیٹیو رائز ان مڈل کلاس affluence provide a fertile literary environment for reader interested in understanding these rapid shifts in culture. اب جو مڈل کلاس تھی، اب ان کے لیے موقع تھا، ایک لٹریری انوائرمنٹ تھا ان کے پاس، ریڈرز کے پاس کو بتانے کے لیے کہ اصل میں معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی کہ مقصد یہ تھا کہ ٹو پورٹری دا تھنگز دیٹ ور گوئنگ آن ان سوسائٹی ایٹ دیٹ ٹائم. اٹ واز دیئر موٹیو، یہی ان کا موٹیو تھا، یہی دکھانا چاہتے تھے. سو ہو کیا رہا تھا، جو میجر چیزیں تھیں ہو رہی، انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، امیگریشن، اور ان سب کے نتیجے میں جو پاپولیشن ایکسپلوژن تھا، یہ ساری چیزیں، اور انہی کی وجہ سے آگے ہماری چلتی ہے دا ریئلسٹک موومنٹ. ریئلٹی. اب کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس اس کے ریئیکشن اگینسٹ رومانٹسزم. اب رومانٹکس جو تھے وہ بڑے جذباتی قسم کے، ایموشنل شاعری، اور یہ جو ریئلسٹک لوگ تھے یہ ریئلٹی دکھانا چاہتے تھے، تو یہ ان کے اگینسٹ تھے. اب آگے تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دکھایا، دیکھیے کہ لٹریری موومنٹ دیٹ فوکسڈ اراؤنڈ فیلنگ، امیجنیشن اینڈ انٹویشن. ان تینوں چیزوں پہ بیس کرتا تھا رومانٹسزم. اور جو ریئلسٹک موومنٹ ہے اس پہ صرف ایک ہی بات تھی کہ ریئلٹی. ریئلزم از سچویٹڈ ود ٹروتھ اینڈ ڈپکٹڈ لائف اینڈ سوسائٹی ایز دے ور. اب ریئلزم جو ہے یہ ٹروتھ، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہتے تھے، اینڈ ڈپکٹڈ لائف اینڈ سوسائٹی، اور سوسائٹی کو اور زندگی کو بالکل اسی طرح پیش کرتے تھے جس طرح کہ وہ زندگی ہے.
بجائے اس کے کہ وہ رومانٹکس کی طرح امیجینیشن تخیل کے ساتھ بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو یوں بڑا زبردست بیان کرتے، تو انہوں نے اس بات کو چنا کہ وہ معاشرے کے مسائل کی نشاندہی کریں گے اور صحیح سے جو کچھ بھی معاشرے میں ہوتا آ رہا ہے اسے پورٹرے کریں گے تھرو دیئر رائٹنگ، تھرو لٹریچر. Focuses mainly on present issues and truths from now rather than the past or fantasy. جو آج کے زمانے میں پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس بات سے مقصد تھا، بجائے اس کے وہ ماضی کو یا تخیل کو، فینٹسی کو لے کر بیٹھے رہتے. اگلا پوائنٹ ہے جی فوکس از آن دا کریکٹر رادر دین دا ایکچوئل پلاٹ. لٹریچر میں پلاٹ کی بجائے، کہانی کی بجائے جو فوکس تھا وہ ایکٹر ہوتا تھا. دا کلاس آف دا کریکٹرز آر امپورٹنٹ اینڈ یوزلی پورٹرے دا مڈل اور لوور کلاس. عام طور پر جو کریکٹرز لیے جا رہے تھے وہ یا تو کریکٹرز کا تعلق مڈل کلاس سے ہوتا تھا یا پھر جو ہے لوور کلاس سے. ایونٹس that occur in the story are predictable because of the lack of over dramatization and fantasy. چونکہ کہانی کے اندر بہت زیادہ ڈراماٹائزیشن نہیں ہو رہی تھی، ویری نیئر ٹو سوسائٹی، سو اس لیے جو ہونے والے ایونٹس تھے اسٹوری میں آگے کیا ہونا ہے وہ ہر چیز پریڈکٹیبل ہوتی تھی. ڈکشن از نیچرل. اچھا آگے دیکھیے. اب اپوزنگ رومانٹسزم ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا جو چیز کو یہ ناپسند کرتے تھے وہ رومانٹسزم ہی تھا. Springing from a developed outrage to romanticism, realism is known as the complete opposite and focuses on ongoing social issues that should not be disregarded. Realism rejects romantic themes of artificiality, ignorance, instead embrace raw life as something beautiful and art worthy. اب یہ دیکھیے کہ رومانٹکس جو تھے ان دونوں میں فرق ہی یہ ہے. رومانٹکس سوچتے تھے تخیل، شاندار چیزیں، ہر وہ چیز جو پسند تھی اس کے بارے میں لکھ دیا، لیکن وہ معاشرے کی جو خرابیاں تھیں، معاشرے میں جو پرابلمس تھیں انہیں الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ انہیں سامنے نہیں لا رہے تھے. تو جو ریئلسٹک تھے وہ تخیل کو، محبوبوں کے تذکرے، پھول، نہروں کی، جنگلوں کی تعریفیں، محبوبہ کی تعریفیں، محبوبہ کی زلفوں کی تعریفیں، یہ ساری چیزیں ریئلسٹک انہیں فضول سمجھتے تھے. انہیں چھوڑ کر وہ ہر اس چیز پہ لکھ رہے تھے جو سوسائٹی کے اندر موجود تھی اور جس پہ لکھنا ضروری تھا. ہر وہ پرابلم وہ شیئر کر رہے تھے. پھر realism in France. In 1855, the realism flame sparked from the painter Gustave Courbet. اصل میں یہ گوسٹاو کاربیٹ تھا، اس نے یہ پینٹر تھا، تو یہاں سے یہ بندہ تھا جس سے ریئلزم شروع ہوا تھا. who preferred to address the social issues of France such as the wild poverty that filled the streets. After being denied acceptance in Exposition Universelle, he opened his own gallery, the Pavilion of Realism, and was able to independently present his realistic work. He was soon seen as the heroic father of French art realism. یعنی کہ یہ ایک گیلری تھی، انہوں نے اسے انکار کر دیا تھا تو پھر اس نے اپنی گیلری بنائی، آرٹ گیلری. پینٹنگ کرتا تھا، مصور تھا اور اپنی تصویروں کے ذریعے یہ جو ریئلٹی تھی فرانس کی غربت اور بہت سارے مسائل جو تھے انہیں یہ سامنے رہتا تھا. اب ریئلٹی اور رومانٹسزم، ریئلسٹک موومنٹ اور رومانٹکس میں بنیادی فرق کیا تھے؟ ریئلزم جو تھا یہ ٹروتھ اور ٹروتھ اینڈ اگلی، ہر یہ برا تھا، آبجیکٹیولی ریئل، ہر بندے کے حوالے سے یہ بالکل سچی. فوکس آن ڈائریکٹنگ اٹینشن ٹو دا پرابلمز ایٹ ہینڈ، ہر اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا ان کا مقصد تھا جو ایٹ ہینڈ تھی، جو سامنے کھڑی تھی. جو رومانٹکس تھے ایموشن، امیجینیشن، نیشنلزم، اسکیپ فرام ریئلٹی. ریئلسٹ جو تھے یہ ریئلٹی کا سامنا کرتے تھے اور رومانٹکس جو تھے یہ ریئلٹی سے بھاگتے تھے. The artist's approach on realism. Artists aim to put ignored
issues of the time into an art form. They focused on subjects that were seen as ordinary, uninteresting and dull because they believed these subjects had the most to give. ایسی چیزیں جنہیں ڈینائی کیا جا رہا تھا, جن کی لفظ توجہ نہیں تھی, تو یہ جو ہے آرٹسٹ انہوں نے ان تھیمز کو لینا شروع کیا, تاکہ ان کا خیال تھا کہ ان تھیمز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب کو واضح کر سکتی ہیں, سامنے لے کے آ سکتی ہیں, پیغام دے سکتی ہیں. سو جی, میجیکل ریئلزم 1925 جو جرمن آرٹ کرٹک فرینک روہ تھا, first used the term to describe the unusual realism seen in the work of American painters. امریکی پینٹروں میں کے کام میں اس نے غیر معمولی ریئلزم دیکھا, تو اس نے یہ ٹرم یوز کی تھی, میجیکل ریئلزم. This specific realism consisted of fantasy scenarios taking place in average settings. However, as the term became adopted, it was used to describe fantasy in literature, but extremely realistic events in visual art form, where sceneries that don't make much sense are put into a real life setting. So یہ میجیکل ریئلزم ہے, جو ہے یہ پہلے جرمینک آرٹ کرٹک فرینک رو نے 1925 میں یہ پہلی دفعہ ٹرم یوز کی تھی, لیکن اس کے بعد پھر یہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی جو کہ غیر معمولی واقعات جب لٹریچر میں ان اے ویری ریئلسٹک وے پیش کرنا شروع کر دیے گئے تھے. ابھی جی کچھ رائٹرز ہیں, مارک ٹوین 1873 میں پیدا ہوئے, چارلس ڈڈلی وارنر کے ساتھ انہوں نے دا گلڈڈ ایج اے ٹیل آف ٹوڈے لکھی تھی. یہاں سے ان کا ریئلسٹک موومنٹ کے شروعاتی دنوں میں. پھر ولیم جین ہاولز ہیں, یہ میں آپ لوگوں کو سلائڈز پرووائڈ کر دوں گا, سو آپ لوگ یہ پڑھ لیجئے گا ان رائٹرز کو. ماڈرن انسٹنٹس اینڈ ریئلزم, ہنری جیمز ہے, کیٹ کوپنز ہے. Another kind of realism کیا ہے, two black writers, Paul Laurence Dunbar and Charles W. Cheney, capture the difference overlooked southern black culture. Both accomplished this is in a diverse way. Dunbar through his poetic lyric of lowly life and Cheney through his fictional story The Conjure Woman. اب یہ ان دونوں نے مل کر ریئلزم کے بارے میں لکھا تھا. یہ ایک بلیک تھا اور ایک وائٹ تھا, اور وہ اپنی جو ہے لیرکس لکھتا تھا, اور اس نے اپنی فکشنل شارٹ سٹوریز لکھی تھی. سو جی, دیٹس آل فرام دا ریئلسٹک موومنٹ. آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی, کچھ آج ہم نے ڈسکس کر لی. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو تو یو آر ویری ویلکم ٹو آسک. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.